الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دنیا کو اللہ رب العالمین نے بنایا، رچایا، بسایا، ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا، تو اس دنیا میں رہنے، اس دنیا کو چلانے کے اصول اور ضابطے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں. اس دنیا میں تم اس طریقے سے رہو جس طریقے سے ہم نے دنیا کو چلانے کا طریقہ بتایا ہے اور رہنے کا طریقہ بتایا ہے. اس دنیا میں ہم اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر اس دنیا میں ہم چلیں گے اور اس دنیا کو چلائیں گے تو اس دنیا میں ہمیں کامیابی ملے گی. اور اگر ہم اس سے منحرف ہوئے، اگر ہم اس سے ہٹے تو اس دنیا کو بھی تم برباد کر لو گے. اور چونکہ یہ دنیا ایک گاڑی کی طرح ہے، اس دنیا میں بیٹھ کر چلانے والے ڈرائیور کی حیثیت سے تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے. تو ہم اس دنیا میں آئے ہیں، تو اس دنیا کے سلسلے میں پہلا جو اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ یہ بتایا ہے کہ تم دنیا کو کیا سمجھو گے اور دنیا کی حیثیت کو پہلے اپنے ذہن میں رکھو. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. اے ساری دنیا کے لوگوں، اے ساری دنیا کے انسانوں، ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ برحق ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے. کیا سچا ہے؟ آگے دیکھیے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا. دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. یعنی دنیا جو تم دور سے بہت خوبصورت دیکھ رہے ہو، بہت حسین دیکھ رہے ہو، بہت اچھی جو تمہیں نظر آ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم انہی چیزوں کو جو عیش و آرام کی چیزیں ہیں انہی کو تم سب کچھ سمجھنے لگتے ہو. ہمارے گھر میں فریج بھی ہونا چاہیے، ایئر کنڈیشن بھی ہونا چاہیے، ہمارے گھر میں عیش و آرام کی ساری چیزیں ہونی چاہیے. بری نہیں ہے، ہونا چاہیے، لیکن دھوکے میں مت آ جانا کہ یہی چیزیں آرام دہ ہیں، یہی چیزوں سے تمہیں سکون مل سکتا ہے. اے سی خریدنا اور گھر میں لگانا غلط نہیں ہے، فریج گھر میں لگانا غلط نہیں ہے، لیکن ان چیزوں سے دھوکہ کھا جانا کہ یہی چیزیں آرام دے سکتی ہیں اور کوئی نہیں، تو یہ دھوکہ ہے. بہت سے گھروں میں فریج ہے لیکن فریج کا پانی آپ نہیں پی سکتے ہو کیونکہ ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ ٹھنڈا پانی تمہارے سانس کے مرض میں، تمہاری لنگز پرابلم میں مضر ہے، نقصان دہ ہے. غور کرو کہ فریج کو تم نے آرام دینے کی چیز سمجھی تھی، لیکن اس فریج کا پانی تم نہیں پی سکتے ہو، اس فریج میں رکھی ہوئی ٹھنڈی چیزیں تم نہیں کھا سکتے ہو. ایئر کنڈیشن کو تم نے آرام دہ
چیز سمجھ کر اپنے گھر میں لگا تو لیا، لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا، تمہیں لنگ پرابلم ہے، تمہیں سانس کی بیماری ہے، تمہارے پھیپھڑوں میں پرابلم ہے، تم اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں نہیں رہ سکتے ہو۔ یہ چیزیں بری نہیں ہیں، اللہ کا شکر ادا کر کے خریدو، لیکن ایسا نہ ہو کہ ان چیزوں پر تم بھروسہ کر بیٹھو اور دھوکے میں آ جاؤ کہ یہی ساری چیزیں ہمیں آرام دے سکتی ہیں۔ نہیں، کتنوں کو ڈاکٹروں نے منع کر دیا، گوشت نہیں کھا سکتے ہو، یہ نہیں کھا سکتے ہو، وہ نہیں کھا سکتے ہو، ابلی ہوئی سبزیاں کھاؤ، یہ کھاؤ، وہ کھاؤ، پرہیز بتا دیا۔ تو پہلی چیز کی طرف کیا اشارہ کیا؟ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا میں جو چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں ان کو استعمال کرو، ان کو اپنے فائدے کے لیے لاؤ، ان سے فائدہ بھی اٹھاؤ، لیکن ان چیزوں کو دیکھ کر تم دھوکے میں مت آ جانا۔ اور پھر اللہ نے، بچوں بولو نہیں، اے بیٹا بیٹا ان سے کہا شور مت کرو، بیٹھنا ہو تو بیٹھو، نہیں تو چلے جاؤ۔ اور دوسری چیز پھر اللہ کے سلسلے میں اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور اللہ کے بارے میں بھی، اللہ کے سلسلے میں بھی کوئی شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کوئی دھوکہ دینے والا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ پتہ نہیں اللہ ہے بھی کہ نہیں، ہوتا تو اس کے سامنے گناہ ہوتے ہیں، پھر آدمی کو عذاب کیوں نہیں دیتا؟ اگر اللہ ہوتا تو دنیا میں اسرائیل اتنا فلسطین پہ ظلم کر رہا ہے تو اللہ کو مسلمانوں اور ایمان والوں کا برا کیوں نہیں لگ رہا ہے، اور اسرائیل کو تباہ و برباد کیوں نہیں کر رہا ہے، ظالموں پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ پتہ نہیں اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے سلسلے میں بھی کوئی تمہیں شیطان دھوکے میں ڈالے۔ اللہ ہے، ظالموں کو مہلت دے دیتا ہے، شاید سنبھل جاؤ، یہ جانتے ہوئے کہ تم جاؤ گے کہاں، آنا تو تمہیں میرے ہی پاس ہے۔ جیسے مچھلی کا شکار جب کوئی آدمی کرتا ہے اور ڈور ڈال دیتا ہے، مچھلی لے کے بھاگتی ہے، سمجھتی ہے کہ ہم نے غذا حاصل کر لی، وہ لے کے بھاگتی ہے، اور مچھلی کا شکاری ڈور کو ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ مچھلی پھنس تو چکی ہے، بھاگے گی تو کہاں تک بھاگے گی، آخر ڈور تو ہمارے ہی ہاتھ میں ہے، ہم کھینچ لیں گے۔ تو پہلے مچھلی کو تھکاتا ہے، اور جب وہ تھک جاتی ہے تو آسانی سے اس کو کھینچ لیتا ہے۔ اللہ بھی ظالموں کو مہلت دیتا ہے، جاؤ بھاگو، دنیا میں کرو گنڈا گردی، کرو مکاری، کھاؤ سود اور پیاس، کھاؤ حرام کاری، کرو جو کچھ بھی تمہیں کرنا ہو کرو، لیکن جاؤ گے کہاں، آنا تو تمہیں میرے ہی پاس ہے، تمہارا ریموٹ کنٹرول تو ہمارے ہی ہاتھ میں۔ تو پہلی چیز یہ دنیا کی حیثیت کو سامنے رکھو کہ دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ دوسری آیت پڑھ رہا ہوں، غور سے سنیے، اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، ادھر بھی وہی چیز ہے، تھوڑا سا فرق۔ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ یعنی دور سے کوئی چیز بہت اچھی نظر آتی ہے، قریب جا کر دیکھو تو کیسا لگتا ہے۔ دنیا کی حیثیت ایسے سمجھو جیسے کسی نے واٹس ایپ کے ذریعے یا فیس بک کے ذریعے یا موبائل کے ذریعے کسی سے شادی کی بات چلی، لڑکے کی یا لڑکی کی، اور بات آگے بڑھتے بڑھتے معاملہ شادی تک پہنچ گیا۔ لڑکی دور کی رہنے والی ہے، لڑکے نے اس سے کہا کہ اپنا فوٹو بھیجو، ہم ایک بار تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ لڑکی نے کہا تم بھی اپنا فوٹو بھیجو، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں، اور لڑکی نے اپنا فوٹو بھیج دیا۔ لڑکے نے دیکھتے ہی اس کا دماغ خراب، ماشاء اللہ کیا خوبصورت لڑکی، ہاں مجھے ڈن پر، اور لڑکی نے فلٹر پر سیٹ کر کے اپنا فوٹو بنا کر بھیج دیا۔ فلٹر میں بالکل رات کی طرح یا کوئلے کی طرح کالی لڑکی بھی آپ کو دودھ کی جیسی سفید نظر آئے گی۔ اب اس نے بھیج دیا اپنا فوٹو، لڑکا دیکھ کے ماشاءاللہ بہت اچھا، ہمیں ڈن۔
ادھر لڑکے نے اپنا بھی فوٹو بھیج دیا، لڑکی نے کہا ڈن. اور جب بارات آئی، نکاح ہوا، اور جب ودا ہوئی اور رخصتی ہوئی، پہلی رات تو لڑکے نے دیکھا میک اپ لگا ہوا تھا ٹھیک، جب صبح ہو کر اس کی بیوی نے غسل کیا، نہائی دھوئی اور شوہر کے سامنے آئی، تب شوہر ڈر گیا. یہ کیا ہے؟ یہ ہے دنیا، بالکل یہی. دور سے بہت اچھی نظر آتی ہے اور قریب سے آ کر دیکھو تو بڑی خطرناک ہے. یہ ہم کس چیز میں دھوکے میں تھے؟ کبھی بمبئی گئے ہو؟ جاؤ سمندر کے علاقے میں ضرور جائیے گا، جوہو چوپاٹی، اور 1-2 کلومیٹر کی دور سے سمندر پر دیکھیے گا. 2 کلومیٹر، 1.5 کلومیٹر، 1 کلومیٹر کی دوری پر سمندر کے ارد گرد جو بالو پڑی ہوتی ہے، ریت، آپ دیکھیں گے دور سے وہ بالو بھی پانی نظر آئے گا آپ کو، اور جب قریب جائیں گے تو پتا چلے گا یہ پانی نہیں ہے، یہ تو بالو ہے، ریت ہے. یعنی دور سے جو چیز پانی نظر آ رہی، قریب آ کر دیکھا تو وہ بالو یعنی ریت ہے. دنیا دور سے بہت خوبصورت نظر آتی ہے، لیکن قریب سے جا کر دیکھو تو بہت بری ہے، اس کی شکل بہت بدصورت ہے. دیکھیے کیا ہے، کھایا پیا، خوبصورت لڑکی سے شادی کیا، اچانک پتہ چلا کہ اس کی زبان میں یا اس کے جبڑے میں کینسر ہے. آپریشن کیا گیا، ساری چیزیں ہوئی اور منہ کا اتنا حصہ کاٹ دیا گیا. اب جو خوبصورت بیوی تھی، جو خوبصورت لڑکی تھی، شادی سے پہلے جس کی حسن و جمال کو دیکھ کر آپ نے شادی کی تھی، آج کینسر سے اس کے آدھے ہونٹ کٹ چکے ہیں. بریسٹ کینسر ہونے کی وجہ سے دونوں آنچل، دونوں سینے نکال دیے گئے ہیں. اب ذرا دیکھیے، قرآن کہتا ہے کہ جو چیز تمہیں دور سے نظر آ رہی ہے اچھی، قریب سے آ کر دیکھو گے تو یہ چیز تمہیں بہت عجیب سی لگے گی. اگر ایسا منظر آ جائے تو اب آپ دیکھیے کہ اس عورت کا حسن و جمال کہاں چلا گیا. چہرے سے ساری خوبصورتی ہوتی ہے لیکن آدھے ہونٹ کٹ چکے ہیں، ناک سے ادھر کا حصہ کٹ گیا ہے، یہ گال کاٹ کر نکال دیا گیا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے، اپنی اس بیوی کو آپ چھوڑ بھی نہیں سکتے ہو کیونکہ زندگی بھر کا ساتھ ہے، لیکن اپنی بیوی کے پاس اب آپ سے بیٹھنا بھی گوارا نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں یہ بیماری ہمیں نہ لگ جائے. اب آپ اندازہ لگائیے، قرآن کہتا جو چیز دور سے تمہیں اچھی لگتی ہے، قریب سے وہ چیز بری بھی ہوتی ہے. اس لیے دنیا کو اتنی ہی ترجیح دو جتنی ضرورت ہے، دنیا کو ویسے ہی استعمال کرو اتنا ہی جتنا اس کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں دنیا چھوڑو، وہ مولانا ہیں تقریر کرنے والے جو کہتے ہیں دنیا چھوڑ دو، دنیا سے ترک ہو جاؤ، دنیا سے اپنے آپ کو کٹا لو. بغیر دنیا کے تو آپ رہ نہیں پائیں گے، کمانا بھی ضروری ہے. حضرت عثمان غنی کے پاس بھی دولت کی کمی نہیں تھی. معاف کیجئے گا، دولت کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے، دولت حاصل کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، اچھے سے اچھا حلال بزنس کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے. دنیا کماؤ، قرآن کہاں منع کر رہا ہے کہ دنیا مت کماؤ. حضرت عثمان غنی کے پاس بھی بہت دولت تھی لیکن جب وقت آیا تو اس دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. شاید غزوہ تبوک کا وہ منظر آپ کے سامنے آیا ہوگا میرے بھائیوں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے لوگوں سے، صحابہ سے کہا کہ مجھے اونٹوں کی ضرورت ہے، کوئی ہے جو 100 اونٹ اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، صدقہ کر دے. حضرت عثمان غنی اٹھے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی میں 100 اونٹ آپ کو دے رہا ہوں. غریب ہوتے، دنیا نہ کمائی ہوتی تو 100 اونٹ دیتے. اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں، ابھی تک آپ کا فوٹو لینے سے پیٹ نہیں بھرا بھائی، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جائیے. اب تو اتنا وہ بھی نہیں ہے کہ دکھ نہیں رہا ہو، بیٹھ جائیے. کوئی بات نہیں، وہ ڈرون ہے، وہ کیمرہ ہے، ابھی چلا جائے گا، آپ لوگ تو بیٹھیے. 100 اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا عثمان غنی نے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عثمان غنی نے 100 اونٹ دیے. لوگوں، کیا تم میں سے کوئی اور بھی ہے جو 100 اونٹ دے دے؟ پھر حضرت عثمان اٹھے اور پھر کہا اے اللہ کے نبی میں 100 اونٹ اور دے رہا ہوں، لیجیے.
نیک کام میں آگے بڑھنا، اور حکم ہوتے ہی پھر 100 اونٹ۔ اگر غریب ہوتے، دنیا نہ کمائی ہوتی تو 200 اونٹ دیتے، ابھی 200 نہیں دیے۔ آگے سنتے جائیے، اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان نے 200 اونٹ دے دیے۔ اب عثمان کے علاوہ کوئی اور بھی اللہ کا بندہ ہے جو 100 اونٹ دے؟ حضرت عثمان تیسری بار اٹھے اور کہا اللہ کے نبی میں 100 اونٹ اور دے رہا ہوں۔ کتنی بار اللہ کے نبی نے مانگا؟ سنیے، حدیث کے الفاظ ہیں 7 بار، اور حضرت عثمان نے 7 بار کھڑے ہو کے کہا کہ میں دے رہا ہوں۔ غریب آدمی دیتا؟ جس نے دنیا نہ کمائی ہو وہ 100-700 اونٹ دیتا؟ لیکن یہ دیکھیے، کمانا غلط نہیں ہے، لیکن کمائی کو صحیح جگہ پر خرچ کرنا بھی ضروری ہے۔ حضرت عثمان نے دولت کمائی جائز طریقے سے، اور خرچ بھی کیا تو جائز مقام پر خرچ کیا۔ اپنی بہن اور اپنی بیٹیوں کو 20-20 ہزار روپے کا اینڈرائیڈ موبائل لے کر نہیں دیا کہ بیٹی واٹس ایپ پہ لگی رہو، بیٹی فیس بک پہ لگی رہو، بیٹی انسٹاگرام پہ اپنی ویڈیو بنا کر ٹک ٹاک پہ ڈانس کر کے ڈالتی رہو۔ اس طریقے سے کما کر اپنا پیسہ اس طریقے سے خرچ نہیں کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے 700 اونٹ عثمان سے لینے کے بعد پھر کیا فرمایا؟ اب میں کچھ نہیں بولوں گا، میں جتنا بھی بولوں گا عثمان ہی اٹھیں گے، ایک آدمی پر کتنا بوجھ ڈالوں۔ فرمایا عثمان ابھی جبریل میرے پاس آئے اور جبریل نے مجھ سے فرمایا ما ضر عثمان ما ضر عثمان ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ ما عمل بعد اليوم قط، عثمان آج کے بعد تم ایک بھی نیک کام نہ کرو پھر بھی اللہ تمہیں جنت دے کر رہے گا۔ آپ کے ہاں یہ کس کا کلیکشن ہو رہا تھا؟ مسجد کا یا مدرسے کا؟ مسجد کا۔ اگر کہوں کہ ہے کوئی شخص جو 10,000 روپے مسجد کو دے دے اللہ کی راہ میں، اور کوئی ایک آدمی اٹھے کہ جرجی صاحب میں دے رہا ہوں 10,000 روپے، اور میں پھر کہوں کہ ارشد صاحب نے 10,000 دیا ہے، ارشد کے علاوہ کوئی اور ہے جو اٹھے 10,000 دے، پھر ارشد اٹھے اور کہے میں پھر 10,000 دے رہا ہوں، پھر میں کہوں کہ ارشد 10-20 ہزار دے چکے، کوئی اور ہے جو ارشد کے علاوہ 10,000 اور دے، اور پھر ارشد اٹھے کہ میں 100 اور 10,000 اور دے رہا ہوں۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، حضرت عثمان نے کمایا بھی جائز طریقے سے تھا اور خرچ بھی جائز طریقے پہ دیکھ کر رہے ہیں، تب اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ آج کے بعد میرا عثمان ایک بھی نیک کام نہ کرے پھر بھی اللہ اس کو جنت دے کر رہے گا۔ دنیا کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن دنیا کو صحیح طریقے سے کماؤ، اور صحیح طریقے، میں نے کہا نا دنیا جس نے بنائی ہے وہی بتا رہا ہے کہ دنیا میں کو کیسے چلایا جا سکتا ہے اور کیسے چلاؤ گے۔ اگر دنیا بری ہوتی مکمل طور پر، اگر دنیا بری ہوتی مکمل طور پر، تو اللہ تعالیٰ دنیا کے حصول کے لیے اور دنیا کی اچھائیوں کے لیے دعا نہ بتاتا۔ فرمایا میرے بندو اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اور اس دنیا کی خوبیاں، اس دنیا کی بھلائیوں کو پانے کے لیے تم اللہ سے یہ دعا کیا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کیا زبردست دعا سکھلائی! یہ نہیں کہا دنیا سے بے تعلق ہو جاؤ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ دنیا میں جو خوبیاں اور جو اچھائیاں ہیں وہ تو ہمیں عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب دنیا میں جو اچھائیاں ہیں جو خوبیاں ہیں وہ تو ہمیں عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں جو خوبیاں ہیں، آخرت میں جو بھلائیاں ہیں وہ تو ہمیں عطا فرما۔ دنیا میں جو بھلائیاں ہیں اس کا مطلب دنیا میں برائیاں بھی ہیں، اور آخرت میں جو بھلائیاں ہیں وہ اس
کا مطلب آخرت میں برائیاں بھی ہیں، یعنی دنیا میں بھی اچھی چیز ہے اور بری چیز ہے، اور آخرت میں بھی اچھی چیز ہے اور بری چیز ہے۔ ہمیں دنیا میں اچھی چیزیں عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھی چیزیں عطا فرما، یعنی دنیا کی برائیوں سے ہمیں نجات دے اور آخرت کی برائی یعنی جہنم سے بھی تو ہمیں نجات دے، کیونکہ آخرت میں جہنم بری جگہ ہے جہاں کوئی نہیں جانا چاہتا، اس لیے اس کے لیے الگ سے کہا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ اللہ تعالیٰ نے دعا سکھلائی۔ دل چاہتا ہے کہ آپ کو ایک اور چیز بتائیں، محنت کرنا دنیا کا مطلب چھوڑ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی کو بچوں کو چھوڑ دو اور کسی جنگل میں چلے جاؤ اور بیٹھ جاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 اللہ اللہ اللہ۔ بیوی کو کھانا کون کھلائے گا بے؟ اللہ دے گا، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا جو بالکل سنیاس لے لیتے ہیں، دنیا سے ہم بالکل بے تعلق ہو گئے، کوئی تعلق نہیں۔ ایسے لوگوں کو جہاں ایسے لوگ ملتے ہیں نا، میں کہتا ہوں ان کو الٹی چھری سے کاٹو، یہ قوم کے اوپر بوجھ بنے بیٹھے ہیں۔ اللہ نے دنیا میں محنت کر کے روزی روٹی کو کما کر اپنے بیوی بچوں کو پالنے کا بھی حکم دیا ہے، ان کے لیے محنت کرو، اس کو بھی عبادت کہا ہے۔ قرآن پڑھیے، سب سے اچھا دن ساتوں دن میں کون سا دن ہوتا ہے معلوم ہے؟ کسی سے پوچھو کہ یہی کہے گا جمعہ۔ جمعے کے دن کی عبادت کا ثواب بھی ساتوں دن کی عبادت سے زیادہ ہے۔ جمعے کے دن کی جب اہمیت زیادہ ہے تو اس نماز کی اہمیت بھی زیادہ ہے، لیکن آپ غور کریں گے جمعے کے دن کی اہمیت زیادہ ہے تو 2 ہی رکعت رکھی اللہ نے، جبکہ کیا ہے ہفتے میں ایک دن جمعہ آ رہا ہے اور اتنی اہمیت ہے تو 2 رکعت نہیں 6 ہونا چاہیے، 8 ہونا چاہیے، 10، کیونکہ بہت اہم دن ہے تو زیادہ نمازیں ہونا چاہیے، لیکن 2 ہی رکعت رکھ دیا۔ اور کیا کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اے مسلمانوں جب جمعے کی نماز پڑھ لو مسجد کے اندر تو اب بیکار مسجد میں بیٹھ کر اپنا وقت برباد نہ کرو۔ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ کی بنائی ہوئی زمین میں پھیل جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ نے جو رزق اتارا ہے اپنی زمین کے اوپر اس رزق کو تلاش کرو، یعنی اپنی بیوی بچوں کے لیے محنت کرو اور کماؤ اور ان کو کھلاؤ۔ دنیا کمانے کا حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم ماننا عبادت ہے، یعنی بیوی بچوں کے لیے محنت کر کے حلال روزی کمانا بھی عبادت ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب جمعے کی نماز جمعے کے دن تم پڑھ لو اور مسجد میں جمعے کی نماز بھی پوری کر لو تو اب مسجد میں بیٹھ کر اپنا وقت برباد نہ کرو۔ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے رزق کو روزی روٹی کو تلاش کرو۔ یہ دنیا بنانے والے نے دنیا کیسے چلائی جائے، کیسے چلے گی، چلانے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ دنیا ہمارے اور آپ کے اصول سے نہیں چل سکتی، اس لیے کہ دنیا کو ہم نے نہیں بنایا ہے۔ آپ کہتے ہیں پیسہ ہم نے کمایا ہے تو ہم جہاں ہمیں معلوم ہے کہ اس کو کہاں استعمال کرنا چاہیے۔ بھائی ہماری جتنی انکم ہے اسی حساب سے ہم اپنے گھر کا مینجمنٹ نکالیں گے نا، بچوں کا پڑھائی کا خرچہ کتنا ہے، بیوی کا خرچہ کتنا ہے، ہم اپنی بیوی کو کتنا کپڑا دے سکتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کتنا کپڑا ہم بنوا سکتے ہیں، ہمارے انکم جتنی ہے اسی حساب سے ہم مینجمنٹ کریں گے، کیونکہ پیسہ ہمارا تو طریقہ بھی ہمارا چلے گا کہ کیسے استعمال کریں، آپ دخل نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے جب دنیا اللہ نے بنائی ہے تو اللہ کی بنائی ہوئی دنیا اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے۔ ہاں یہ ایک الگ چیز ہے کہ دنیا سے اتنا ہی رابطہ رکھنا ہے جتنی ضرورت ہے۔ محبوب ایک ہی ہوتا ہے، 2 چیزیں ہیں، ایک آخرت اور ایک دنیا، دونوں محبوب نہیں ہو سکتی ہیں۔
بچے یار آگے بیٹھ کے بہت شور کر رہے ہیں. یہ بچے نہیں ہیں, وہ تو بہت بڑا ہے وہ والا. تم لوگ وہاں سے ہٹو نا, ساتھ رہو, نکلو وہاں سے. تھوڑا پیچھے کر دیجیے, آرام سے آرام سے. بھلا ایسے نہیں, بس بس بس. میرے بھائیوں غور سے سنیے گا, جو بات میں بتانے جا رہا ہوں, محبوب ایک ہی ہوتا ہے. دنیا کی ضرورت ہے ہمیں, لیکن محبوب نہیں ہو سکتی, محبوب ایک ہی ہوگا. اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث, ذرا منظر پر نظر ڈالیے گا. کیا کہتے ہیں, لو كنت متخذا خلیلا لكنت ابا بکر لاتخذت ابا بکر خلیلا. بخاری کی روایت, کتنی پیاری بات کہی. لو كنت متخذا خلیلا, اگر میں کسی کو محبوب بناتا, خلیل بناتا, اگر میں کسی کو محبوب بناتا, خلیل بناتا, لاتخذت ابا بکر خلیلا, تو میں ابو بکر کو محبوب بناتا, ابو بکر کو خلیل بناتا. اس حدیث سے دیکھیے کیا مسئلہ نکلتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر دنیا میں مجھے کسی کو محبوب بنانا ہوتا, خلیل بنانا ہوتا, تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا, لیکن اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا. لیکن اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا. خلیل ایک ہی ہوتا ہے, دو نہیں ہوتے. اس لیے جب اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا, تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل نہیں بنا سکتا. ابو بکر سے محبت تھی, اتنی محبت تھی ابو بکر صدیق سے اللہ کے نبی کو, کہ جب چلتے تھے تو ابو بکر کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے, جب اٹھتے تھے تو ابو بکر کو اپنے ساتھ اٹھاتے تھے, جب کہیں جانا ہوتا تھا تو ابو بکر کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے. کئی جگہ آپ نے فرمایا, دخل تو انا وہ ابو بکر, میں فلاں گھر میں داخل ہوا تو ابو بکر میرے ساتھ تھے. خرج تو انا وہ ابو بکر, میں کسی جگہ سے نکلا تو ابو بکر میرے ساتھ تھے. میں قیامت کے دن قبر سے اٹھوں گا تو ابو بکر میرے ساتھ ہوں گے. میں میدان محشر پہ حوض کوثر پہ بیٹھ کے پانی پلاؤں گا, ابو بکر میرے ساتھ ہوں گے. میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا تو ابو بکر میرے ساتھ ہوں گے. میرے بھائیوں, اتنی دوستی, اتنی گہری اور سچی محبت, لیکن اللہ کے نبی اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے خلیل اور محبوب کسی کو بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو بناتا, لیکن محبوب ایک ہی ہوتا ہے, اس لیے اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنا لیا. دنیا اور آخرت. اب سنو, آئے پوٹھیا گھاٹ ڈسٹرکٹ کٹیہار کے لوگوں, اس سیمانچل کی بستی میں رہنے والوں, سنو, دنیا اور آخرت میں ایک چیز کو آپ کو اپنا محبوب بنانا ہوگا, اور یاد رکھنا محبوب ایک ہی ہوتا ہے. آپ دنیا کو اپنا محبوب بنائیں گے یا آخرت کو اپنا محبوب بنائیں گے, یہ فیصلہ کرنا ہماری اور آپ کی, ہر انسان کی ذمہ داری ہے. اپنے گریبان کا بٹن کھولے اور چھانکے کہ آپ دنیا کو اپنا محبوب بناؤ گے یا آخرت کو اپنا محبوب بناؤ گے. ہاں, دونوں کو اپنا محبوب بنانے سے پہلے سوچ لو, دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں کتنا بڑا فرق ہے. دونوں زندگی ہے, دنیا کی بھی اور آخرت کی, دونوں میں فرق کتنا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے ایک سمندر بہ رہا ہو اور اس کی تمہاری نگاہ جہاں تک جا رہی وہاں تک تمہیں پانی پانی دکھائی دے رہا ہو, اس کا کوئی کنارہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے سمندر کا. اتنے بڑے سمندر میں سے انگلی ڈالو, اتنے بڑے سمندر میں انگلی ڈالو, اور انگلی ڈالنے کے بعد انگلی نکالو تو اس انگلی میں کتنا پانی نکلے گا, ایک بوند. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ایک بوند دنیا کی زندگی ہے اور آخرت کی زندگی ایک سمندر, یعنی بالٹیاں بھر بھر کے پھینکتے رہو لیکن ختم نہیں ہوگا. تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی لیکن سمندر کا پانی ختم نہیں ہوگا. یہ بتا دیا. اب بتاؤ تم سمندر جیسی زندگی سے محبوب بناؤ گے
کس کو تم محبوب بناؤ گے؟ دنیا کی زندگی محض ایک قطرہ ہے، ایک بوند ہے، اور آخرت کی زندگی ایک سمندر ہے۔ سب غور کریں، ہم اور آپ سب سوچیں اس بات کو۔ تو دنیا کی زندگی بھی ضروری ہے، لیکن دنیا سے ہمیں اتنا ہی ربط رکھنا ہے، دنیا سے ہمیں اتنا ہی کانٹیکٹ رکھنا ہے، دنیا سے ہمیں اتنا ہی دل لگانا ہے جتنی ضرورت ہے۔ دنیا چھوڑو گے نہیں، لیکن اتنا ہی دل لگاؤ جتنی ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ زیادہ دل لگایا تو یہ دنیا تمہارے سر پہ سوار ہو جائے گی، چھوڑ نہیں پاؤ گے۔ پھر دل چاہتا ہے کہ کچھ حدیثیں آپ کے سامنے پڑھ دوں، ابھی قرآن کی آیتیں پڑھی تھی، اب میں چند حدیثیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ان حدیثوں پر غور کیجئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پہلی حدیث آپ کے سامنے ترمذی کی رکھ دیتا ہوں، ابواب الزہد کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منہ شربۃ ماء۔ حوالہ دے دیا ترمذی ابواب الزہد۔ لوگوں، دنیا کی زندگی اللہ کی نظر میں، لوگوں دنیا کی زندگی اللہ کی نظر میں اتنی حقیر ہے دنیا، اتنی ذلیل ہے دنیا، اللہ کی نظر میں اتنی ہیج ہے دنیا۔ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کی نظر میں عزت نہیں رکھتی، مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ۔ اللہ کے نبی فرماتے مچھر کے پر کے برابر بھی، کسی سے کھڑا کر کے پوچھو مچھر کا پر دیکھا ہے؟ ارے مچھر تو پھر بھی بڑا ہوتا ہے، مچھر کا ایک پر ایسے مسل دیتے ہوئے مار دیا، رگڑ دیا۔ مچھر کا جو پر ہوتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس پر کے برابر بھی اللہ اس دنیا کو حیثیت نہیں دیتا ہے، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، یار مچھر کتنا حقیر ہے، کتنا سا۔ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، مچھر کے پر کے برابر بھی اگر اللہ کی نظر میں دنیا کی قدر ہوتی، دنیا کی عزت ہوتی، تو اللہ رب العالمین ما سقى کافرا منہ شربۃ ماء، تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا۔ آج یہ کافر جتنا پانی پی رہے ہیں اس دنیا سے، اور بڑھیا بڑھیا نعمتیں کھا رہے ہیں، ایئر کنڈیشنوں میں سو رہے ہیں، 5 اسٹار ہوٹلوں میں رہ رہے ہیں، بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں، اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ان کی حیثیت نہیں ہے۔ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا۔ بلڈنگیں رہو، یہ مکان تمہارا رہو، یہ محل تمہارا رہو، ہماری نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اتنی سی بھی حیثیت ہوتی تو ہم اتنی بھی حیثیت ہوتی تو ہم اس دنیا سے تمہیں ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتے۔ پانی پی رہے ہو، ہماری بنائی ہوئی زمین پر رہ رہے ہو، ہماری بنائی ہوئی بلڈنگ، ہم نے تمہیں عقل دی اور اس سے تم بلڈنگیں بنا کر تیار کر کے رہ رہے ہو، یہ ہم نے عقل دی، رہو، اس لیے کہ ہم اس دنیا کو مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں دیتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت کیا ہے۔ یہ تو اللہ کی نظر میں تھی، اور دل چاہتا ہے نبی کی نظر میں دنیا کی حیثیت کیا تھی وہ بھی بتا دو۔ اور سنو، بڑے غور سے سن رہے ہو آپ، اب سکون بھی ہے آپ کو، بہت شانتی بنائے ہو، ایسی سن لینا میرے بھائیو۔ اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت تو دیکھ لیا آپ نے کیا ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو کافر کو پانی نہیں پلاتا۔ نبی اکرم یعنی محمد الرسول اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت کیا ہے وہ بھی دیکھیے۔ ترمذی ابواب الزہد، عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حصیر وقد اثر فی جنبہ، اللہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سو رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سوئے. چٹائی تو سمجھتے ہی ہوں گے, بنگال اتنا وہ نہیں آپ کی پوری طریقے سے بنگلہ ہی پر ڈیپینڈ کرتے ہو. 25 سال سے آ رہا ہوں کٹیہار اور کشن گنج اور سیمانچل کے علاقے میں. میرے بھائیوں, اگر آپ سمجھتے نہ ہوتے تو اتنے سالوں سے بلاتے نہیں. چٹائی تو سمجھ ہی رہے ہیں. اللہ کے نبی چٹائی پر سوئے اور آپ کی پیٹھ پر کپڑا نہ ہو. آپ کی, ہم اللہ کے رسول کی بات نہیں کر رہے ہیں, آپ کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ کی پیٹھ پر کپڑا نہ ہو اور چٹائی پر آپ سو جائیں تو جب اٹھیں گے تو چٹائی پر جو سوتے ہیں اس کا نشان آپ کی پیٹھ پہ پڑ جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سوئے, آپ کے جسم پر بھی اوپر کا کپڑا نہیں تھا, لیٹ گئے. جب اٹھے وقد اثر فی جنبہ, وقد اثر فی جنبہ, تو آپ کے پشت پر, آپ کی پیٹھ پر نشان پڑ گئے. جیسے ہم اور آپ چٹائی پر یا چارپائی پر سوتے ہیں تو نشان پڑ جاتے ہیں. تو عبداللہ ابن مسعود نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر پڑے ہوئے نشان کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. اتنا بڑا نبی, اتنا بڑا رسول, اللہ کا پیغمبر, یہود و نصارہ اور ان کے بڑے بڑے بادشاہ تو بڑے آرام سے سوئیں, بستر پہ سوئیں بڑے آرام سے, اور اللہ کا پیارا رسول, اللہ کا پیارا نبی چٹائی پر, اس کے پاس لیٹنے کے لیے نرم گرم بستر بھی نہ ہو. آنسو آ گئے اور کہنے لگے لَبِتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, کیا ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام نہ کر دیں؟ کیا ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر نہ بنا دیں؟ کیا ہم آپ کے لیے ہلکا پھلکا گدا تیار نہ کر دیں؟ میں پھر کہہ رہا ہوں آپ سے, گدوں پر سونا غلط نہیں ہے, صوفے پر سونا غلط نہیں ہے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حیثیت دیکھیے کیا تھی. جب کہا گیا لَوِتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً, اے اللہ کے نبی, کہ ہم آپ کے لیے بستر نہ بنا دیں, ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام نہ کر دیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پیارے حبیب نے فرمایا, اللہ کے نبی نے, اے عبداللہ مالی وللدنیا, یہ دنیا کا لفظ دیکھیے, مالی وللدنیا ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرہ, میں دنیا سے کیا سروکار رکھوں, مجھے دنیا سے کیا مطلب, مالی وللدنیا, مجھے دنیا سے کیا مطلب. عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے میں آپ کے لیے بستر بنا دوں, نرم گرم بستر کا انتظام کر دوں, تو آپ کیا کہہ رہے ہیں, مجھے دنیا سے کیا مطلب, مجھے دنیا سے کیا سروکار. ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرہ, میں تو اس دنیا میں اس مسافر کی طرح ہوں, اس گھوڑ سوار کی طرح ہوں, اس سوار کی طرح ہوں جو تھک گیا اور سستانے کے لیے, تھوڑا آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا. تھک گیا, ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا, لیکن درخت کے سائے میں وہ زندگی بھر نہیں بیٹھا رہتا. ثم راح, تھوڑا سا آرام کیا, تھوڑا سا بستر پہ لیٹا, آرام کیا, وہ ترکہ, اور پھر اس کو چھوڑ کے چلا گیا. جیسے تھکا ہوا مسافر درخت کے سائے پہ تھوڑی دیر بیٹھتا ہے پھر چلا جاتا ہے, میں بھی اس دنیا میں چند دنوں کے لیے آیا ہوں اور دنیا چھوڑ کر چلا جاؤں. یعنی مجھے نرم گرم بستر کی ضرورت تو تب ہوتی جب ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہوتا. جیسے مسافر درخت کے سائے میں آرام کے لیے زندگی بھر ڈیرا نہیں ڈالتا, تھوڑی دیر سستاتا اور چلا جاتا, میں بھی اس دنیا میں کچھ دنوں کے لیے آیا اور چلا جاؤں گا. عبداللہ ابن عمر کا یہ کاندھا پکڑا اللہ کے نبی نے, عبداللہ ابن عمر کا یہ کاندھا پکڑا اور مونڈا پکڑ کے ان کو اٹھایا اور فرمایا, یا عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل, اے عبداللہ دنیا میں تم بالکل اجنبی مسافر کی طرح رہو, بالکل اجنبی بن کر رہو, بالکل مسافر کی طرح رہو. جیسے اجنبی آدمی کو کوئی نہیں جانتا, ایسے سمجھ لو کہ یہ دنیا ہمارے لیے غریب ہے, اجنبی ہے. جیسے مسافر
شہر کا سفر کرتا ہے، جیسے جرجیت صاحب لکھنؤ سے اٹاوا سے آپ کی بستی میں آئے، 21 تاریخ کو جے نگر میں بولے، 22 تاریخ کو مہیر پور میں بولے، اور بولتے بولتے آج 29 تاریخ کا گئی، جو کٹھیا، جو آپ کی کٹھیا اور کٹیہار کی سرزمین پر ہے، بس چند دن رہے اور کل پھر اپنے وطن واپس چلے جائیں گے، کل پھر اپنی بستی میں واپس پہنچ جائیں گے۔ تو جیسے ایک مسافر کسی جگہ پر مستقل نہیں رہتا ہے، چند دن رہا اور چلا گیا، اسی طریقے سے عبداللہ اس دنیا میں تم مسافر کی طرح ہو، چند دن تم رہو گے اور چلے جاؤ گے۔ اے عبداللہ تمہیں معلوم نہیں آج صبح ہے، کل شام تک تم مردوں میں لکھے جاؤ یا زندوں میں، اور اے عبداللہ شام کو بستر پہ جب سونے جاؤ تو پتہ نہیں کل صبح تم مردوں میں لکھے جاؤ یا زندوں میں۔ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح۔ اے عبداللہ جب شام ہو جایا کرے تو صبح کا انتظار مت کیا کرو، اور جب صبح ہو جایا کرے تو شام کا انتظار مت کیا کرو، پتہ نہیں تم مردوں میں لکھے جاؤ یا زندوں میں لکھے جاؤ۔ کس کو معلوم؟ جرجیت صاحب کل اپنے وطن جا رہے ہیں، کس کو معلوم کہ خیریت سے پہنچ بھی پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے۔ شیخ رضا اللہ محمد ادریس کا نام سنے، جامعہ سلفیہ کے بہت ہی موقر استاذ، مبارک پور کے رہنے والے، بمبئی میں دین رحمت کانفرنس میں بلائے گئے، ان کو ٹاپک دیا گیا بولنے کے لیے قضاء اور قدر، یعنی تقدیر، قضاء اور قدر۔ بولے دین رحمت کانفرنس میں، بولے اپنے ٹاپک کا حق ادا کیا، اور جیسے اسٹیج پہ بیٹھے ان کو سینے میں درد ہوا، ہاسپٹل لے جایا گیا دکھانے کے لیے، چیک اپ کے لیے۔ ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے اٹیک ہوا اور انتقال کر گئے۔ جب ہاسپٹل پہنچے تو ان کا آلہ سے دیکھا گیا تو کہا کہ یہ تو انتقال کر چکی۔ معلوم تھا قضاء اور قدر پہ بولنے والے کو، معلوم تھا کہ یہ میری قدر، یہ میری قضا ہو گئی، میرا قضاء اور قدر کا وقت پورا ہو گیا۔ تقدیر میں جتنی دن میری زندگی لکھی تھی وہ آج اس تقریر کے بعد ختم ہو جائے گی۔ جوانی کے عالم میں ان کا انتقال ہوا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ معلوم تھا کسی کو؟ کون جانتا ہے کل ہمارے ساتھ کیا ہو، آپ کے ساتھ کیا ہو؟ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے فرمایا کہ اچانک آ جانے والی موت کا انتظار مت کرو، کبھی بھی آ سکتی، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ 4 بچوں کے بعد، لڑکیوں کے بعد گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا، باپ بڑی خوشی منا رہا ہے، آج میرے گھر میں بیٹا ہوا۔ ابھی تک کہتا تھا اللہ بیٹیاں ہی بیٹیاں، ایک بیٹا دے دے، اللہ تیرا شکر ادا کروں گا، اللہ میں تیری راہ میں یہ خرچ کروں گا، وہ خرچ کروں گا، اللہ ایک بیٹا دے دے۔ بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، اللہ نے ایک بیٹا دے دیا، بیٹا دیا، مبارکباد ملنے لگی۔ 4 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا، اللہ تیرا کا شکر ہے۔ بس 7 دن پورے ہوئے، اب بھول گیا کہ میرے گھر میں بیٹا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس نے میری دعا سنی، اب عالی شان طریقے سے عقیقہ کر رہا ہے۔ عقیقے میں سنت بھول جاتا ہے، وہ ایرو گیرو کو بلانے لگتا ہے، اس کی دعوت میں شرابی اور جواری آنے لگتے ہیں، کچھ چھکے بھی آتے ہیں، ڈانس بھی کرنے لگتے ہیں۔ کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے، دھوم دھام سے عقیقہ کروں گا۔ گھر میں بیٹا دھیرے دھیرے بڑا ہونے لگا، 4 سال کا ہوا، 5 سال کا ہوا، اس نے اس کو کانوینٹ میں ایڈمیشن دلا دیا، عربی پڑھنے کے لیے مولانا صاحب کو رکھ لیا۔ مولانا صاحب آتے، شام کو بچے کو پڑھاتے، الف با تا سا قرآن پڑھانے سکھا رہے، اس کے لیے اسکول میں کوئی سبجیکٹ نہیں ہے، گھر میں اس بچے کو مولانا رکھ لیا کہ آؤ ٹیوشن پڑھا دینا۔ کانوینٹ کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے میرے بیٹے کو سائنس اور بایو پڑھانے کے لیے جو ٹیچر آتا ہے وہ 5000 روپے مہینہ لیتا ہے، لیکن مولانا صاحب ہمارے بچے کو قرآن پڑھانے آتے ہیں تو 500 روپے دیے جاتے ہیں۔ یہ ہے قرآن پڑھانے والے مولوی کی قدر و قیمت، اور وہ ہے کانوینٹ کے بچے کو سائنس اور بایو پڑھانے والے کو 5000 روپے دینا، اور قرآن جو پڑھانے آ رہا ہے گھر میں مولانا حافظ، اس کو آپ 500 روپے دے کے
اس کے باپ سے آپ کا بیٹا بڑا ذہین ہے، جو پڑھاتا ہوں فوراً یاد کر لیتا ہے، اگر اپنے بچے کو حافظ بنا لو یا عالم بنا لو تو بہت اچھا حافظ بنے گا، بہت اچھا عالم بن کر نکلے گا۔ مولانا صاحب بھول گئے، اللہ سے دعا کر کر کے بیٹا مانگا ہے، چونکہ وہ بچہ 7-8 سال کا ہو چکا ہے، کانوینٹ میں پڑھ رہا ہے، 3rd اور 4th میں آ چکا ہے۔ مولانا صاحب کی بات سے باپ غصے میں آ گیا، کیا کہہ رہا ہے، مولانا بنا لوں؟ بچہ بڑا ذہین ہے، مولانا بنا دو۔ تمہیں کتنی تنخواہ ملتی ہے مسجد میں؟ مولانا صاحب نے کہا 5,000 6,000 8,000۔ بس یہ بناؤں میں اپنے بچے کو؟ اتنا تو میرے بچے کی شادی کے بعد اس کی بیوی کے میک اپ کا خرچہ پورا نہیں ہو پائے گا، گرہستی چلتی ہے۔ مولانا صاحب قرآن پڑھائیے اور جائیے چپ چاپ۔ مولوی تو بیچارہ پہلے ہی سے مرا ہوا ہوتا ہے، کبھی مقتدی اس کو سناتے ہیں، کبھی مسجد کا متولی اس کو سناتا ہے، اس مرے ہوئے کو مارتے ہو، اس مرے ہوئے سے لڑتے ہو۔ میرے بھائیو، سماج اور سوسائٹی نے جس کو پہلے ہی مار ڈالا ہو، اس مرے ہوئے کو مارنا یہ کون سی بہادری کا کام ہے، یہ کون سی عقل مندی کا کام ہے؟ اس غریب کو ڈانٹنا اور پھٹکارنا یہ کون سی عقل مندی کا کام ہے؟ اس دن کی تاریخ سے وہ کچھ نہیں بولا، آتا پڑھاتا اور چلا جاتا۔ لڑکے نے انٹر کر لیا بھائیوں سے، نیٹ کا ایگزام دیا اور وہ کمپٹیشن میں کامیاب ہوا، MBBS کرنے لگا، MBBS میں بھی کامیاب ہو کر اس نے MDMS بھی کر لیا۔ میرے بھائیوں، اس کو ایک اچھی لڑکی بھی مل گئی، وہ لڑکی بھی پڑھی لکھی تھی، وہ ایک اچھی لڑکی بھی مل گئی، اور اس لڑکی کے باپ نے اس داماد کو، یعنی اس باپ کے بیٹے کو، جس کا بیٹا تھا، اس کو 4 ویلر گاڑی بھی دے دی کہ تم ہاسپٹل آؤ گے جاؤ گے، یا آنے جانے کے کام آئے گی۔ لڑکے کی عمر 25 سال، شادی بھی ہو گئی۔ ابھی مشورہ یہ ہوتا ہے 2-4 سال تک بچے نہیں ہونا چاہیے، ہمیں تھوڑی سی ترقی کر لینا چاہیے، میاں بیوی پلاننگ کر لیے، بچے نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب روزانہ ہاسپٹل جاتے، شام کو واپس آتے۔ میرے بھائیوں، ایک دن یہی ڈاکٹر صاحب رات میں پیشنٹ کو دیکھ کر 12 بجے کے آس پاس جا رہے ہیں اور اپنے گھر کی طرف رواں دبا ہے، فون کرتے ہیں کہ میری بیوی گرم روٹی بنا لینا، میں آ رہا ہوں۔ جا رہے ہیں 4 ویلر پر، یہ وہی 4 ویلر ہے جو جہیز میں ملی ہے، یہ وہی 4 ویلر ہے جو لڑکی کے باپ نے دی ہے۔ ادھر سے ٹرک آ رہا ہے، ٹرک کا ڈرائیور، میرے بھائیوں، ٹرک کا ڈرائیور نشے میں، اوورٹیک میں غلطی ہوتی ہے اور گاڑی اور کار ٹکرا جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب پہچانے نہیں جا رہے ہیں، آن اسپاٹ ڈیڈ باڈی۔ کسی نے خبر دی کہ تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا، باپ دوڑتا ہوا بھاگتے ہوئے آیا، اپنے بیٹے کی ڈیڈ باڈی کو دیکھتا ہے، کپڑوں سے پہچانتا اور گاڑی سے پہچانتا ہے، ہاں گاڑی تو میرے بیٹے کی ہے، کپڑوں سے پہچانتا ہے کہ ہاں یہ تو میرے بیٹے کے ہی کپڑے ہیں۔ باپ چاہتا ہے کہ اپنے بیٹے کی لاش کو لے لے، پولیس کہتی ہے نہیں، پہلے پوسٹ مارٹم ہوگا، اس کے بعد تمہیں دیا جائے گا۔ اللہ، بیٹا میرا مجھے ہی بیٹے کو لے جانے کو نہیں مل رہا ہے، میرا بیٹا مجھ کو ہی نہیں دیا جا رہا ہے۔ قانونی کارروائی ہوتی ہے، پوسٹ مارٹم ہوتا ہے اور پوسٹ مارٹم کے بعد باڈی ڈگری دی جاتی ہے۔ صبح 10 بجے غسل دیا جاتا ہے، 12 بجے غسل دیا جاتا ہے، ظہر کے بعد مٹی کا اعلان ہوتا ہے۔ جیسی ڈاکٹر صاحب کی باڈی کو سامنے رکھ دیا جاتا ہے، صفیں لگ جاتی ہے مسجد کے باہر کہ جنازے کی نماز ہوگی۔ مولانا صاحب اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہی مولانا ہے جو اسی ڈاکٹر صاحب کو قرآن پڑھانے جایا کرتے تھے، یہ وہی مولانا صاحب ہے جن کو 500 روپیہ قرآن پڑھانے کا ملتا تھا، یہ اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے، صفیں لگ چکی ہیں، لوگوں نے آواز دی لیکن مولانا صاحب آنے کا نام نہیں لے رہے۔ کسی نے دروازہ ٹھوکا، مولانا باہر نکلے، فرمایا صفیں لگ چکی ہیں، جنازہ آ چکا ہے اور آپ یہاں بیٹھے، جنازہ کون پڑھائے گا؟ ڈاکٹر صاحب بیٹھ مولانا آتے ہیں، کہتے ہیں کس کا جنازہ ہے؟ معلوم سب تھا،
کہا فلاں ڈاکٹر صاحب کا. کہا ان کے باپ کہاں ہیں؟ کہا یہ. فرمایا کہ آپ آئیے آپ اس کے باپ ہیں, آپ آگے آئیے اور جنازہ پڑھائیے. باپ نے کہا مولانا صاحب ہمیں جنازہ کہاں پڑھانا آتا ہے, ہم جنازہ پڑھانا کہاں جانتے ہیں, ہمیں دعائیں کہاں یاد ہیں, تم مسجد کے مولانا ہو, سب کا جنازہ پڑھاتے تھے, پھر میرے بیٹے کا جنازہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ مولانا صاحب نے آج جوتا مارا. ارے ہماری حیثیت کیا ہے, آپ کے اتنے بڑے ڈاکٹر بیٹے کا جنازہ پڑھاؤں, ہمیں تو 8,000 روپے مہینہ ملتا ہے, اتنے تو آپ کے بیٹے کی بیوی کے میک اپ میں خرچ ہو جاتے ہوں گے. ہماری حیثیت اتنی بڑی نہیں ہے کہ میں آپ کے بیٹے کا جنازہ پڑھا سکوں. ہم بہت غریب لوگ ہیں. لڑکے کے باپ سے کہتے ہیں, ڈاکٹر کے باپ سے کہتے ہیں, ہم بہت غریب گھر کے آدمی ہیں, جتنے ہم کماتے ہیں اس کا تو آپ کے بیٹے کی بیوی میک اپ میں خرچ کر دیتی ہے. لڑکے کے باپ کو احساس ہوا اپنے ان جملوں کا جو میں نے کبھی کہا تھا, مولانا صاحب سوری, معاف کیجئے, آج طنز نہ ماریے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. جب سوری کہہ دی تو بات ہی ختم. مولانا صاحب آگے کھڑے ہو گئے اور جنازے کے لیے اللہ اکبر کہنے والے تھے کہ ایک اور طنز مارتے ہیں اور کہتے ہیں, اے ڈاکٹر صاحب کے والد صاحب سچ بتاؤ آج تمہارے بیٹے کی باڈی کے میں زیادہ قریب ہوں یا آپ؟ باپ نے سر نیچے کر لیا. مولانا صاحب نے کہا اللہ اکبر اور جنازے کی نماز پڑھا دی. میرے بھائیوں احساس کرو کہ اس اچانک موت کا کیا پتا, کتنی محنت سے اس باپ نے پڑھایا ہوگا, لکھایا ہوگا, اور کیا کیا سپنے سوچے ہوں گے. لیکن اچانک انتقال, یہ اچانک انتقال ہمارا بھی ہو سکتا ہے اور آپ کا بھی ہو سکتا ہے, کسی کا بھی ہو سکتا ہے. ذرا تصور کرو کہ اس موت سے پہلے ہم نے کیا تیاری کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت علی فرماتے ہیں, حضرت علی بخاری کی روایت ہے, وعن علی قال, حضرت علی نے فرمایا ارتحلت الدنیا مدبرۃ, یہ دنیا پیٹھ دکھا کر بھاگ رہی ہے. یہ ہے دنیا کی حیثیت. تھوڑا سا جرجیز صاحب سے کوئی منہ پھیر کے بات کر لے تو جرجیز صاحب کہیں گے تو ہم سے اتنا بھاگ رہا, میں تجھ سے اتنا بھاگوں گا. یہ ہوتا ہے نا آج کے زمانے میں. آپ کسی سے ملنا چاہتے ہیں اور وہ آپ کو بھاؤ نہیں دے رہا ہو تو آپ کہیں گے تو ہم کو بھاؤ نہیں دے رہا, میں وہ اتنا بھاگے گا آپ اتنا بھاگیں گے, وہ اتنا بھاگے گا آپ اتنا بھاگیں گے. دنیا کے بارے میں اللہ حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں, ارتحلت الدنیا مدبرۃ, ارے دنیا پیٹ دکھا کے بھاگ رہی ہے. تو ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ دنیا اگر ہمیں پیٹ دکھا کے بھاگ رہی ہے تو ہمیں دنیا کو پیٹ دکھا کے بھاگنا چاہیے. تو ادھر جا رہی ہے, ہم کیوں تیرے پیچھے پڑے, یہ ہونا چاہیے. ہم دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں, دنیا ہمیں پیٹ دکھا رہی ہے. ارے اگر میں کبھی آس پاس کی بستی میں اگر 20 سال پہلے یا 15 سال پہلے آیا تھا اور آج 15 سال کے بعد آ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا نے مجھے 15 سال پیٹ دکھا دی ہے, یعنی ہم سے اتنی دور ہو چکی ہے اور ہم آخرت کے اتنے قریب ہو چکے ہیں. اے میری عمر, میں نے پہلی تقریر اس علاقے میں, مولانا توحید صاحب تو بیٹھے بیٹھے خیر سو گئے ہیں, انہی کے علاقے میں تیتواری میں ہوئی تھی. اس علاقے میں سب سے پہلا جو میرا پروگرام ہوا تھا وہ تیتواری میں ہوا تھا. جب تیتواری میں ہوا تو اس وقت میری عمر تھی 17.5 سال, اور تیتواری کا پروگرام کرنے کے بعد پھر میری دوسری تقریر ہوئی بمبئی کے اندر باندرا میں. اس وقت میری عمر تھی 17 سال 10 مہینہ, یعنی 2 مہینہ رہ گیا تھا 18 سال ہونے میں. وہ میری تقریر تھی جو سب سے پہلے بال ٹھاکرے کے خلاف میں بولا تھا اور اسٹیج پہ ہی پکڑ لیا گیا تھا. وہ تو جیل لے جانے کی تیاری ہو رہی تھی لیکن نابالغ ہونے کی وجہ سے بچ گیا. 2 مہینہ اور پورا ہو گیا ہوتا تو وہی پہنچ گیا ہوتا جہاں سنجے دت بند تھا.